چونکہ آیت نمبر 14 میں اسلام اور ایمان جدا، اور کچھ لوگوں کا اسلام قبول، اطاعت قبول، ایمان کی نفی مطلق، لم تؤمنوا ولما يدخل الايمان في قلوبكم، اسلام اور ایمان کو جب علیحدہ علیحدہ اس طرح کر دیا، نیچرلی اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر مومن کو ڈیفائن کیجئے. who is a مومن؟ we want to be acknowledged as مومنز. کیا پری ریکویزٹس ہیں، کیا شرائط ہیں؟ اور یہ آیت اگلی اس اعتبار سے قرآن مجید کی اہم ترین آیت ہے، a comprehensive definition of who is a مومن، جس کو اصطلاح میں کہا جاتا ہے جامع و مانع تعریف. جامع اور مانع تعریف، کسی چیز کو ڈیفائن کریں اس طریقے سے کہ کوئی شے جو اس کے باہر ہے وہ اس میں داخل نہ ہو جائے، اور کوئی شے جو اس کا جز ہے باہر نہ رہ جائے. جامع بھی ہو، اس کے تمام اجزاء اس میں آ جائیں، اور مانع ہو کہ کوئی شے جو اس سے مناسبت نہ رکھتی ہو اس میں شامل نہ ہو سکے. جامع و مانع تعریف مومن کی وہ اس آیت میں، آیت نمبر 15. انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. اب یہاں بھی وہ اسلوب حصر ہے انما، اور حصر کا مفہوم میں کئی دفعہ سمجھا چکا ہوں کہ آپ کہیں کہ زید عالم ہے، اس سے دوسروں کے علم کی نفی نہیں ہوئی، اور بھی ہو سکتے ہیں. زید ہی عالم ہے تو دوسروں کی نفی ہو گئی کہ اس مجمع میں صرف ایک عالم ہے اور وہ زید ہے، باقی کوئی عالم نہیں. اسے حصر کہتے ہیں. تو میں نے چونکہ کہا ہے کہ موسٹ کمپریہنسو ڈیفینیشن آف ہو از اے مومن، اس کا آغاز بھی حصر سے ہے، اس کا اختتام بھی حصر پر ہے. انما کلمہ حصر ہے، اور آخر میں اولئک ھم الصادقون، وہ بھی اسلوب حصر ہے. انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا. مومن تو صرف وہ ہے جو ایمان لائے اللہ پر اور اس کے رسول پر، پھر شک میں ہرگز نہیں پڑے. یہ پھر لم آ گیا، یہاں مرتابو نہیں آیا، لم یرتابو، ہرگز شک میں نہیں پڑے. یہ واحد مقام قرآن کا جہاں پر کہ یہ لفظ اضافی طور پر آیا ہے ایمان کے بعد. ثم لم یرتابو، یرتابو بنا ریب سے، شک. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ. ارتابا یرتابو، شک میں پڑ جانا. ثم لم یرتابو، پھر شک میں ہرگز نہیں پڑے. ان کا دل ایمان پر یقین کے ساتھ معمور ہو گیا. چنانچہ پازیٹو انداز میں یہی شان بیان ہوئی ہے صحابہ کی اکثریت کی اسی سورہ حجرات میں. فرمایا گیا صحابہ کرام سے وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ. اللہ نے تو تمہارے نزدیک ایمان کو محبوب بنا دیا ہے اور تمہارے دلوں میں کھبا دیا ہے، مزین کر دیا تمہارے دلوں کو ایمان سے، منور کر دیا تمہارے دلوں کو ایمان سے. تو یہاں فرمایا انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا، اضافی شرط. وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، اور جہاد کیا انہوں نے اپنے مالوں کے ساتھ اور جانوں کے ساتھ اللہ کی راہ میں. یہ دوسری شرط لازم. تو یا جہاد کے بغیر کوئی ایمان نہیں. یہ جامع و مانع تعریف ہے. اولئک ھم الصادقون، صرف یہ لوگ سچے ہیں. یہ اگر دعویٰ کریں آمنا تو ٹھیک ہے، ان کا دعویٰ صحیح ہے، درست ہے، لیکن یہ دو پری ریکوزٹس پورے کرنے ہوں گے. اب اس کو میں سمجھانے کے لیے کہا کرتا ہوں کہ دیکھیے یہ 5 ارکان تو اسلام کے ہو گئے، کلمہ شہادت، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ. اس میں جب حقیقی ایمان دلوں میں اتر جائے گا تو ایک تو رکن یہاں اضافی ہو جائے گا، یقین قلب. صرف گواہی نہیں، صرف وربل اٹیسٹیشن نہیں، یقین قلب بھی. اور دوسرا عمل میں آ جائے گا جہاد فی سبیل اللہ. وہ 5 ارکان قائم رہیں گے. اسلام عام ہے، ایمان خاص ہے، تو اسلام کے 5 ارکان تو ہیں موجود، وہ تو شامل رہیں گے. اگرچہ ظاہر بات ہے جب دل میں یقین پیدا ہو جائے گا تو اب نماز کی شان کچھ اور ہوگی. ایک ہے چھدا اتارا جا رہا ہے،
بس نماز ایک فقہی جو ہے وہ ہم نے ادا کر دی ہے، جس کو کہا گیا ہے کہ جیسے مرغا ٹھونگے مارتا ہے ایسے سجدے کیے ہیں اور گئے۔ ایک نماز وہ ہوگی جسے حضور نے کہا الصلاۃ معراج المومنین، تو ایمان حقیقی کے ساتھ نماز کی شان کچھ اور ہوگی، اور ایک اس رسمی سے اسلام کے ساتھ نماز کی شان کچھ اور ہوگی۔ لیکن وہ 5 ارکان قائم رہیں گے، 2 کا اضافہ ہو جائے گا، شہادت کے بعد اس کے ساتھ یقین قلبی، اور ان 4 عبادات کے ساتھ جہاد فی سبیل اللہ۔ یہ جو رے آف لائٹ کا جو اسپیکٹرم بنتا ہے اسے پرزم میں سے جب گزارے تو 7 روشنیاں نظر آتی ہیں، وہ تو نظر آتی ہیں، 2 اور بھی ہیں جو نظر نہیں آتی، الٹرا وائلٹ، انفرا ریڈ۔ یہ الٹرا وائلٹ ہے اور یہ انفرا ریڈ ہے جہاد والی، جس میں جانیں دینی پڑتی ہے، خون کا معاملہ بھی آتا ہے۔ یہ گویا کہ حقیقی ایمان کے 7 ارکان ہو جائیں گے، 5 جمع 2، تب وہ شخص مومن کہلانے کا مستحق ہوگا۔ خليل بالقرآن هو إمامنا على هداية الله آمتنا، كلام ربنا هدايتنا، عطاء جبريل على رسولنا